जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल बासित पाकिस्तान के, और इस खित्ते के माया नाज रिसर्चर हैं। मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस और अफ़गानिस्तान पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, दुनिया के बड़े जरीदों में लिखते हैं, एनुअल सिक्योरिटी रिपोर्ट भी लिखते हैं, सिंगापुर में बेस्ड हैं। और आज मैंने इनसे बात करनी है कि आखिरकार तालिबान ने अपनी ही यूनिवर्सिटी ऑफ जिहाद जो है, उस पे क्यों हमला हुआ है? ज़रा मैं इसको समझना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हमारे दोस्त समझें इसमें कि ये क्या लड़ाई है। क्या ये इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान की लड़ाई है तालिबान के साथ? क्या ये लड़ाई है देवबंदियों की, सलाफियों के साथ? ये लड़ाई है क्या? और पहले मौलाना फजलुर रहमान, जो कि जिनको हम मेन स्ट्रीम इस्लामिस्ट कहते हैं या इंस्टीट्यूशनल इस्लामिस्ट कहते हैं, उन पे हमले होते थे। अब ये एक नया हमला जो है वो हुआ है, और मदरसा हक़ानिया को तो यूनिवर्सिटी ऑफ जहाद कहा गया है। अब्दुल बासित साहब, ज़रा हमें प्लीज़ समझाएँ कि ये क्या है लॉजिक, कि क्यों मौलाना समीउल हक के बेटे को जो है वो आज एक सुसाइड हमले में जो है वो कत्ल किया गया है? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? सबसे पहले तो कमर चीमा साहब, शो पे बुलाने का शुक्रिया एंड थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। देखिए, ये एक अफ़सोसनाक हमला है, सारे हमले अफ़सोसनाक होते हैं। हामिदुल हक जो जमीयत उलमाए इस्लाम समीउल हक सेक्शन के चीफ थे, अपने वालिद समीउल हक के मर्डर के बाद, और अब मदरसा हक्कानिया के केयरटेकर या मुतमिम भी थे। वो उनको टारगेट किया गया है और वो इसमें जाँ बाक हो गए हैं। मेरा ख़्याल है 10 से 12 और लोग हैं साथ इनके समेत जो जाँ बाक हुए हैं। ये जुमा पढ़ा के निकल रहे थे या पढ़ के निकल रहे थे, तो उस वक़्त वहाँ पे इनको टारगेट किया गया है। अ, आपने बता दिया कि इस मदरसा हक़ानिया की एक हिस्ट्री है। यहाँ से तालिबान के बड़े-बड़े सरकर्दा लीडर जो हैं, वो यहाँ से पढ़े हैं। इंक्लूडिंग जो इंटरिम इंटीरियर मिनिस्टर है सिराजुद्दीन हक़ानी, उनके समेत। तो उससे इस मदरसे की अहमियत और बढ़ जाती है। ये कंट्रोवर्शियल रहा है जी मदरसा। इसका एक हिस्टोरिकल रोल है, कंट्रोवर्शियल लेकिन एक रोल है। अफ़गान जिहाद में भी था, उसके बाद भी रहा है, अभी तक भी बड़ा मदरसा है। तो उनके जो मेन सेंटर्स हैं, जिनको आप आइडियोलॉजिकल सेंटर्स कह देंगे, उनमें से एक है। अ, अब इसके पीछे कौन है? गालिब गुमान यही है कि ये इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान या दाइश खुरासान इसे कहते हैं, वो हो गए, क्योंकि इस मदरसे को उन्होंने थ्रेट भी दिए हुए थे, और हामिदुल हक साहब जो हैं, इनको पर्टिकुलरली थ्रेट मिले हुए थे, एक नहीं कई। और दाइश खुरासान ने अपने लिटरेचर में भी इस मदरसे को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया हुआ है। एक बुकलेट भी निकाला है ये, अगर आप खुरासान डायरी के जो एडिटर हैं इफ्तिखार फिरदौस साहब, उनकी पोस्ट्स को देखें तो उनके मुताबिक एक बुकलेट भी इन्होंने इस मदरसे पे निकाला, जिसमें उनको अपनी पूरी वो आइडियोलॉजिकल रीजंस देते हैं और रैशनल देते हैं कि क्यों वो थ्रेट कर रहे हैं। बेसिकली उनका जो मुद्दा है वो यही है कि जो भी तालिबान को सपोर्ट करेगा, आइडियोलॉजिकल नजरियाती सपोर्ट करेगा या सियासी सपोर्ट करेगा, यानी उसको वो रिपब्लिक कहते हैं, तो उसके खिलाफ थे। और ये इलेक्शन में भी इनका रुझान था, तो उसके खिलाफ फिर यानी जमहूरियत में तालिबान को सपोर्ट देना वगैरह वगैरह, तो उनके खिलाफ फिर वो करेंगे। तो पाकिस्तान में अगर आप जो मेन पार्टीज हैं, वो चाहे सिराजुल हक साहब पे हमला हो बलूचिस्तान में, फजलुर रहमान साहब पे तवातुर के साथ हमले हों, उसके बाद जो हाफिज हमदुल्ला है JUIF के, उन पे हमला है, फिर बजोड़ में हमला था उनके वर्कर्स कन्वेंशन पे JUIF के, या अब ये हमला है, तो ये एक तवातुर के साथ हमले जारी हैं। और इसका लिंक फिर उधर ही जाके जो है, जैसे आपने अपने बयानिए में कहा, वो जो देवबंदी वर्सेस सलफी फॉल्ट लाइन है इस खित्ते के अंदर, उसके साथ जाके मिल जाती है। तो ये है जी सूरत-ए-हाल। इसको हम फिर फर्दर अनफोल्ड कर सकते हैं कि ये लड़ाई क्यों हो रही है? क्या ये लड़ाई है? इसके पीछे मुहर्रिकात क्या वगैरह-वगैरह।
باسل صاحب یہ بتائیے گا، میرے ذہن میں سوال آ رہا تھا، پہلے ہم نے دیکھا کہ امریکن وڈرال کے بعد افغان طالبان افغانستان میں آ گئے، پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستان کو ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن ٹی ٹی پی سے فار انسٹنس خطرہ ہے، مسلسل اٹیک کر رہے ہیں، بڑے اٹیک ہوئے ہیں پچھلے سال۔ افغان طالبان کو اسلامک اسٹیٹ سے خطرہ ہے، ڈو یو سی دس کہ یہ جو سارے کا سارا جو ملیٹنٹ لینڈسکیپ ہے، کیونکہ ذرا مجھے تھوڑا سمجھائیے گا، جو مین اسٹریم اسلامسٹ ہیں جنہیں میں انسٹیٹیوشنل اسلامسٹ کہتا ہوں، میں نے اپنے پی ایچ ڈی کی تھیسس پہ ان پہ کام کیا ہوا ہے، یہ جو انسٹیٹیوشنل اسلامسٹ ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی آئیڈیالوجیکل سپلائی لائن جو ہے وہ بند کر دی ہے فار دا ملیٹنٹ اسلامسٹ، either it is TTP or either it is Islamic State or these people، اب یہ ہم پہ حملہ کر رہے ہیں۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک بڑے پیمانے کے اوپر یہ جو اسلامسٹ ہیں either you call them militant or institutionalist، یہ آپس میں جو ہے وہ لڑ پڑے ہیں، یا کہ آپ سمجھیں گے کہ رائٹ نو دس از جسٹ بٹوین سلفیز ورسز جو ہے دیوبندیوں کی لڑائی ہے ابھی رائٹ نو، what do you make of that؟ اس نہیں، riddle کو جو کیسے؟ جس کو آپ جو مین اسٹریم ریلیجس پولیٹیکل پارٹیز ہے جس کے لیے آپ انسٹیٹیوشنل اسلامسٹ کی ٹائپولوجی یوز کر رہے ہیں، جو پولیٹیکل اسلام کے اندر ڈیبیٹ ہے، تو وہ ٹھیک کیٹیگرائزیشن ہے آپ کی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے اپنی آئیڈیولوجیکل سپلائی لائن بند کر دی ہے اب، یا وہ سپورٹ نہیں کرتے، تو چیمہ صاحب یہ کیا آئیڈیاز کا فلو صرف اس لیے بند ہو جاتا ہے کہ کوئی گروہ کہیں کہ اب وہ نہیں کر رہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا، آئیڈیالوجیز ایوالو کرتی رہتی ہیں، رائٹ، ان کے سینٹرز چینج ہوتے رہتے ہیں، لیکن وہ یہ کہنا کہ سپلائی لائن ٹیپ آن اور ٹیپ آف ہو جاتا ہے، ایسا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایک ہسٹری ہے اور وہ ہسٹری رہتی ہے، اس طریقے سے جاتی نہیں ہے، اور یہ جو ہے یہ اب اور ٹی ٹی پی نے اپنا، پہلے تو دیکھیں نا ان گروپوں کا اگر سٹانس تھا کہ اب ہم نے وہ آئیڈیولوجیکل سپلائی لائن کو ہم نے بند کر دیا، تو ٹی ٹی پی کا سٹانس بھی تو اس پہ ایوالو ہو گیا نا، ٹی ٹی بی بھی تو اب اس طریقے سے ان کے خلاف ہوسٹائل نہیں رہی، اس کا جو سٹانس ہے وہ ان پارٹیز کو لے کے ماڈریٹ ہوا ہے۔ ایز اے میٹر آف فیکٹ آپ دیکھیں گے کہ 2024 کے جو الیکشن ہے جو میسیولی رگڈ ہوئے ہیں پاکستان میں، ان میں ناکامی پہ پرٹیکولرلی جماعت اسلامی اور جے یو آئی ایف کو دعوت دی ہے ٹی ٹی پی نے کہ ہمارے ساتھ آ کے ملیں، یہ جو شریعت کا سفر ہم طے کر رہے ہیں وہ ایک ہی ہے، تو پھر ہم علیحدہ علیحدہ پلیٹ فارمز پہ کیوں ہیں؟ وہ تو جو بریلوی ٹی ایل پی ہے اس کو بھی کبھی کبھی جو ہے وہ کنڈا ڈالتے رہتے ہیں، بیٹ پھینکتے ہیں، وہ کہیں جاتی نہیں ہے بات، وہ ایک علیحدہ ہے۔ تو وہ ٹی ٹی پی کا سٹانس تو اس پہ ماڈریٹ ہو گیا ہے، یہ آئی ایس کے پی ہے جی، یہ آئی ایس کے پی ہے، اور یہ دیوبندی ورسز سلفی ہے، کیونکہ اس کی ہسٹری ہے، میں اب اس پہ آ جاتا ہوں۔ دیکھیں، طالبان نے بڑا روتھلیسلی آئی ایس کے پی کے خلاف کریک ڈاؤن کیا ہے۔ شروع میں جب یہ گروپ ایمرج کیا تھا تو طالبان کی پالیسی سی ٹیک نو پرزنرز، وہ ان کو کوئی قیدی نہیں بناتے تھے، وہ آتے تھے اور سیدھا مار دیتے تھے، بڑا روتھلیس کریک ڈاؤن ان کا تھا، اور بڑا ہارڈ وہ ان کے اوپر آئے تھے۔ اچھا، وہ تو چلتا رہا، پھر ٹیک اوور کے بعد یہ جو طالبان کی ان کے خلاف کریک ڈاؤن تھی، وہ جو سلفی مدرسہ ہیں افغانستان میں اس کے اوپر بھی آئی، اور سلفیز نے طالبان کی ٹیک اوور سے پہلے افغانستان کے سلفیز نے پشاور میں آ کے یا پاکستان میں کہیں پہ آ کے ایک کوئی ایشورنسز بھی طالبان کو دیں کہ جی ہم ایک کمیونٹی ہیں، ٹھیک ہے، اگر آئی ایس کے پی بھی سلفی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے سلفی جو ہیں افغانستان میں یا جو پوری کمیونٹی ہے وہ آئی ایس کے پی کو سپورٹ کرتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو اس جنرلائزیشن کو آپ جو ہے وہ ختم کریں، اور ہم آپ کو ایشورنسز دیتے ہیں کہ ہماری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے، نہ کہ آئی ایس کے پی کے ساتھ ہے، لیکن ہمارے جو مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں، اور ہمارے جو انٹرسٹ ہیں ان کو جو ہے وہ ان کے خلاف جو بھی کارروائیاں انہیں بند کیا جائے، یہ ایشورنسز دی تھیں، اور کوئی نہ کوئی چلے اس میں، مجھے نہیں پتا کہ اس کا کیا بنا، لیکن یہ یہاں پہ ہوا تھا۔ اس کے بعد پھر طالبان حکومت میں آ جاتے ہیں، تو جب بھی طالبان کے اوپر آئی ایس کے پی کا اٹیک آتا ہے وہ سارا غصہ جا کے ان سلفی مدرسہ پہ نکال دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اوور سمپلسٹیکلی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مدرسے ہیں اور مسجدیں ہیں یہ ریکروٹمنٹ سینٹرز ہیں آئی ایس کے پی کے لیے،
जबकि अगर आप देखें तो आईएसकेपी तो ज्यादातर जो है छोटे छोटे सेल्स या टोलियों की शक्ल में अफगानिस्तान के कुछ अर्बन एरियाज में है, और अब तो नॉर्दर्न अफगानिस्तान की तरफ निकल गई है, उधर ज्यादा इन्फ्लुएंस है उसका, और फिर उसका कुछ फुटप्रिंट पाकिस्तान के अंदर, वो बलूचिस्तान में, बाजोड़ में, कुछ न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स के और एरियाज के अंदर होगा। तो लेकिन मेरा जो पॉइंट आई एम मेकिंग इज के देवबंदी तालिबान ने सलाफी मस्जिदों और मदरसों के ऊपर अटैक किया, और अभी रिसेंटली दोबारा मैं खुरासान डायरी वालों को कोट कर रहा हूं कि एक किताब भी थी जो बैन की गई अफगानिस्तान में, उस पे भी कमेंट किया था आईएसकेपी ने। तो ये लड़ाई चल रही है उनकी। तो फिर जब वो ये करते हैं तो फिर उस तरफ से एक क्रिटिक आती है, और लगातार क्रिटिक आ रही। फजलुर रहमान की JUIF की क्रिटिक आई है, मदरसा हक्कानिया की क्रिटिक आई है, इसी तरह जो और जमहूरियत पसंद ये इस्लामी तंजीमें पाकिस्तान की, जिसको आप इंस्टीट्यूशनल इस्लामिस्ट आई है, उनकी अक्रॉस द बोर्ड क्रिटिक की हुई है आईएसकेपी ने। तो वो जब सलाफी कम्युनिटी को जनरलाइज करके तालिबान देखते हैं, तो फिर उसका सेल्फ अपॉइंटेड गार्डियन बनने की कोशिश करता आईएसकेपी कि अगर तालिबान से खतरा है तो हम बचाएंगे। और वो जब अपने आप को एज ए पोजीशन करते हैं इस तरीके से, सेल्फ अपॉइंटेड एक चैंपियन बनने की कोशिश करते हैं, तो वो उस कम्युनिटी को और खतरे में डाल देते हैं। तो यहाँ पे फिर जैसे जैसे उधर अटैक होता है, क्रैक डाउन आता है मस्जिदों मदरसों पे, तो उसी तरीके से तालिबान फिर आईएसकेपी उसको रिस्पॉन्ड करती है। यहाँ पे जो करंट सुप्रीम लीडर है तालिबान के, मुल्ला हैबतुल्ला, उनके भाई के ऊपर जो है कचलाक में, कोयटा में कचलाक में एक मदरसे पे अटैक हो चुका है। यहाँ पे काफी इनके क्लैशेस और किलिंग्स हो चुकी हैं। उसके बाद JUIF के कुछ लोकल मकामी लोग बाजोड़ वाली साइड और नंगरहार इस तरफ, एक ही चूंकि वो कबाइल होते हैं, तो वो लश्कर की शक्ल में आईएसकेपी के खिलाफ नंगरहार में जो लश्कर कशी हुई थी उसमें इन्वॉल्व थे। फिर उसका बदला उन्होंने वो वर्कर्स कन्वेंशन में सुसाइड बॉम्बिंग करके लिया। उससे पहले टारगेटेड किलिंग्स बाजोड़ में होती रही हैं JUIF के लीडर्स की। तो ये एक लड़ाई है जो तालिबान और आईएसकेपी के दरमियान, और फिर उधर से ये फैल के JUIF के अंदर आई, और अब ये हमें जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम जो समीउल हक का ग्रुप है उसकी तरफ भी इन्होंने अपना रुख कर लिया है। तो ये चल रही है, इसकी पूरी हिस्ट्री है। उसके पूरे एक जो नजरियाती इख्तलाफात, जो नजरियाती जंग है, वो हमें प्रोपेगेंडा या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में नजर आती है। उसके क्लैश और अटैक भी टिट फॉर टैट हमें दोनों तरफ नजर आते हैं। सो दिस इज अक्रॉस दी अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर की, as far afield as Balochistan and in Nौशहरा, in newly merged districts, as well as in Nangarhar, other parts of Afghanistan, ये आपको नजर आती है जी। बासित साहब, पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान तो एक अपनी जंग लड़ रहा है, हमारे लिए तो आईएसकेपी भी खतरा है, टीटीपी भी खतरा है, अफगान तालिबान भी है। ये जो सेक्टेरियन वॉर है, ये पाकिस्तान के लिए कितनी खतरनाक है? ये कितनी को अनलीश अनफोल्ड हो सकती है? क्या आप समझते हैं ये नए रिक्रूट बनाएंगे? क्या आप समझते हैं कि ये इंटरनल, ये जो इंस्टीट्यूशन, ये अपने जो ग्रुप है, इनकी सुपीरियरिटी की जंग है या इनकी सर्वाइवल की जंग है? पाकिस्तान को इससे कितना को खतरा हो सकता है? जो हमें हमें एज ए स्टेट हमें क्या इससे थ्रेट है? आप क्या समझते हैं? देखे ना, आपके बॉर्डर्स के अंदर ये हो रहा है कुछ पार्ट इसका, ज्यादा तो ये अफगानिस्तान में, लेकिन पार्ट ऑफ इट इज इन इन पाकिस्तान एज वेल। तो आपके मुल्क में जब ये पुरतशद्दुद कार्रवाइयां हो रही हैं तो आपकी सिक्योरिटी अंडरमाइन होती है, तो ऑब्वियस उसका फॉल आउट है कि वो पुरतशद्दुद कार्रवाइयां बढ़ती हैं। क्या ये सर्वाइवल की जंग है, क्या ये इन्फ्लुएंस की जंग है? ये दोनों ही एक तरीके से है, सर्वाइवल और इन्फ्लुएंस दोनों ही है। रेलेवेंस चाहते हैं तो फिर वो इस तरह के अटैक करते हैं। ये रिक्रूट आते हैं क्या? रिक्रूट बिल्कुल आते हैं चीमा साहब। जब तालिबान एक पूरी कम्युनिटी को एक बड़े सस्पिशियस लेंस से देखेंगे और उनके मदरसे बंद किए जाएंगे, उनके लोगों को इस तरह उठाएंगे इस तरह, तो फिर वो जो एलियनेशन होती है वो कहीं ना कहीं जाके, वो एलियनेशन कहीं ना कहीं जो है वो वायलेंस में जो है वो कन्वर्ट होती है,
تو کچھ ایلیمنٹس ڈیفینیٹلی پھر اس میں سے ریکروٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان آرگنائزیشن یہ مثلاً آئی ایس کے پی جو افغانستان کی سلفی کمیونٹی ہے ان کے ولنریبل سیگمنٹس کی سمپتیز گین کرنے کی کوشش کرے گی. کس حد تک اس میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اس کو دیکھنا پڑتا ہے. وہ ریکروٹمنٹ کے ٹرینڈز کو جب تک آپ امپیریکلی ود ایویڈنس چیک نہ کریں اس پہ رائے قائم کرنا مشکل ہے. لیکن بندہ ایک اسپیکولیٹ کر سکتا ہے کہ لازمی طور پر جو اس میں کچھ نوجوان وسیلے نوجوان ہوں گے وہ اس طرف پھر، کیونکہ دیکھیں نا تنگ آمد بجنگ آمد جب کر دیں کہ طالبان آپ کو رہنے نہیں دے رہے، گزارا آپ کا ہے نہیں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو آپ کہیں نہ کہیں سے تو ریونج لینے کی کوشش کریں گے. یا ہم نے فاٹا میں بھی دیکھا ایسا ہوا تھا. تو یہ ہو جاتا ہے. ریاست پاکستان کے لیے جی یہ ایک بڑا سیکیورٹی چیلنج ہے. اس وجہ سے ہے کہ آئی ایس کے پی کے تو ٹرانس نیشنل جو ہیں وہ فٹ پرنٹس بھی ہیں اور وہ یورپ تک بھی اس نے پلاٹ کیے ہیں اٹیکس کو. تو اس طرح کی کاروائی کا ہو جانا، اتنے بڑے ایک مدرسے کے اندر ہو جانا، وہ کافی سارے سوالات کو جنم دے دیتا ہے. اور پھر ان گروپوں کی جو لڑائی ہوگی وہ پاکستان میں تشدد کو بڑھائے گی. اس کی ایک سائڈ ضرور ہوتی ہے کہ جب یہ گروپ یہ اٹیک نہیں، اس کو لیونگ دیٹ اسائڈ، اگر یہ آپس میں لڑ رہے ہوں تو پھر اس کے اندر جب یہ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں تو پھر اس کے اندر جو ہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم آسان ہو جاتا ہے کہ جب یہ ایک دوسرے کو مار رہے ہوں گے تو پھر سیکیورٹی انسٹیٹیوشنز کا کام آسان کر دیتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگر مولانا سمیع الحق کے لیے خطرہ ہے تو مولانا فضل الرحمان کے لیے بھی خطرہ ہے، پھر تو یہ باقیوں کے لیے بھی خطرہ ہے، جتنا بھی سارے. تو یہ سارے کا سارا آپ کو جو مدرسہ نیٹ ورک ہے، جہادی جو مدرسہ میں نیٹ ورک، آپ کو کوئی مدرسہ نیٹ ورک ٹوٹتا پھوٹتا نظر آ رہا ہے کہ یہ اب اپنی موت آپ ہی مرنے لگے ہیں؟ کئی لوگوں کا یہ کہنا ہوگا کہ جی یہ تو اب آپس میں گتھم گتھا ہو گئے ہیں اور یہ بڑی ایک عجیب قسم کی چیز ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ از اٹ گوئنگ ٹو بی دی اینڈ آف دس مدرسہ نیٹ ورک؟ میں بڑی بات کر رہا ہوں. کیا اس میں یہ اگر فار ایگزامپل اس طرح کے حالات پیدا ہو سکتے ہیں تو اس میں کیا اسٹیٹ ان کو پروٹیکٹ کرے گی، سیو کرے گی؟ کیا ہوگا اس حوالے سے؟ یا فار سر ایگزامپل دیکھیں طالبان کی کیا ذمہ داری ہے اس ان کا بھی ذرا تھوڑا سا ڈسکس سر کیجیے. دیکھیں یہاں پہ ریاست نے وہ لال مسجد پہ پورا آپریشن کیا تھا اور پوری چڑھائی کر کے یہ وہ جو بھی ہوا 2007 میں، وہ مولانا عزیز آج بھی ادھر ہی بیٹھے ہیں اور آج بھی وہ کوئی ایک یوٹیوب پہ جائیں تو ایک ویڈیو لگی ہوئی ہے، وہ کوئی بندوق کلاشن کوف رکھ کے آج بھی اسٹیٹ کو جو ہے وہ تھریٹ کر رہے ہیں. تو یہ موت شوت نہیں مرتے، نہ یہ مدرسے ختم ہوتے ہیں. یہ تو ایکسٹریم ایک وہ پوزیشن لینے والی بات ہے. یہ لڑائی ہے جی، یہ چلتی رہتی ہے، یہ کافی سالوں سے چل رہی ہے. آج اس میں تیزی ہے، کل کمی آ جائے گی. جو کام کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو جہادی مدرسے بند ہونا، وہ بھی جو آپ بات کر رہے ہیں میں بھی وہی کر رہا ہوں. یہ ایزیئر سیٹ دین ڈن والی بات ہے، کہنا بہت آسان ہے، ان کو کرنا is quite difficult. Walking the talk is a tall order here. سیکیورٹی کی پالیسیز کو دیکھنا ہوگا، ایجوکیشنل ریفارمز کو دیکھنا ہوگا. کیسے دیکھیں نا، یہاں پہ مدرسے جو تھے وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس تھے، تو ان کو ٹریننگ انسٹیٹیوٹس، ملیٹنٹ ٹریننگ انسٹیٹیوٹس بنانا جو ہے وہ ہے فنڈامنٹل فلا، جو اب ریورس انجینئر بڑا مشکل ہو جائے گا اس کا ہونا. لیکن ود دا پیسج آف ٹائم جو ہے آپ ان کو ریفارم کر سکتے ہیں. تو یہ لڑائی ابھی تو کہیں جائے گی نہیں چیمہ صاحب. لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی پاکستان اور افغانستان کے ریلیشنز امپروو ہوں ان این آئیڈیل ورلڈ، جو ابھی تو نظر نہیں آتا، تو پھر آئی ایس کے پی سے ٹیکل کرنا جو ہے وہ آسان ہوگا، کیونکہ کامن اینیمی ہے. تو کامن اینیمی کو پھر ایلیمینیٹ کرنا آن بوتھ سائڈز آف بارڈرز جو ہے وہ اس پہ کاؤنٹر ٹیررزم کوآپریشن کوئی بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن ابھی تو اس کی کوئی صورتحال مجھے نظر نہیں آتی. تو یہ مدرسہ یا ان کے نیٹ ورک کہیں نہیں جائیں گے جی، لیکن ان کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے، ان سے ڈائیلاگ کرنے کی. اور یہ ان مدرسوں کے لیے بھی ایک اب المیہ ہو جائے گا، جیسے مدرسہ کانیہ ہے، یہ ان کے لیے ایک آئی تھنک ایک ویک اپ کال ہے. اٹس اے مومنٹ آف ریکننگ فار دیم کہ وہ اس کو جو ہے ری وزٹ کرے، انٹروسپیکٹ کرے. آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ اب انہوں نے آئیڈیولوجیکل سپلائی لائن ٹی ٹی پی اور اس طرح کے گروپوں کو بند کر دیا، وہ بہت اچھی بات ہے. اب اس سے اور آگے بڑھنا چاہیے. اپنا جو کوریکولم پڑھاتے ہیں اور وہ جو کچھ بھی ہے
اس کو ریوزٹ کرنے کی شاید ضرورت ہو, ریفارم کرنے کی ضرورت ہو, اس میں وہ خود بھی انیشیٹو لے سکتے ہیں, اور پھر ریاست بھی ان کی مدد اس میں, پھر اگر یہ ولنگ ہوں گے تو ریاست بھی کوئی نہ کوئی مدد کر دے گی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں باسط صاحب. لیٹس سی کیا سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں بھارت میں یورپین یونین کی پریزیڈنٹ آئی ہیں, پاکستان میں سوئسائڈ دھماکے ہو رہے ہیں, کرکٹ کی چیمپئنز ٹرافی ہو رہی ہے. دیز آپٹکس آر ناٹ گڈ فار اس, اور ان کو جسے کہتے ہیں نا ارجنٹ بیسس پہ چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے. تھینک یو ویری مچ باسط صاحب, اٹس آلویز گریٹ ٹو ٹاک ٹو یو سر. کہ آپ انڈیا سے اتنا obsess کیوں رہتے ہیں؟ ادھر جو یار ہو رہا ہے ہمارے اپنے چیلنجز ہیں. سر وہ ترقی کر رہے ہیں نا, ہمیں یہ تکلیف ہے کہ بھائی آپ بھی کوئی تھوڑا سیکھ لیں. وہ 25 سال سے 6% کی گروتھ ریٹ پہ چل رہے ہیں, ابھی وہ کہہ رہے ہیں 6.2 پہ گرو کر رہے ہیں. ہم 2+ ہوتے ہیں, 2- ہو جاتے ہیں. میں کہتا ہوں میں اس پہ ہمیں فکر ہوتی ہے, ہم بھی تو 240-50 ملین کا ملک ہے. یہ بس صاحب تسی سنگاپور بیٹھے ہو, تو نہیں پتا ساڈے کی مسئلے. سیلف انفلکٹڈ وونڈز ہیں چیمہ صاحب, یہ چلے وہ ہمارے ایک اور یہ اسٹوری ہے. وقت لگے آپ گا, سنگاپور وقت کے لگے گا دیکھیں, جانے. 25ویں فلور میں بیٹھ کے اچھی اچھی لائٹیں دیکھ رہے ہیں, ہاربر دیکھ رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. آپ کو کیا پتا ہم اسلام آباد میں ادھر سوئسائڈ دھماکہ ہو رہا ہے, ادھر TLP والے کرکٹ گراؤنڈ وڑ جاندے نے نقشہ لے کے. ساڈے مسئلے تسی نہیں سمجھ سکتے یار آپ. کمال ہے چیمہ صاحب, تسی انٹرویو مینو پہ کر دیو سوسائڈ بمبنگ تے کہندے ہو پتہ مینو نہیں ہے, او کمال کر دیو یار. نہیں میں یہی تو کہہ رہا ہوں, آپ سمجھے نا, آپ وہاں سے ذرا تھوڑا سا آپ سر تھیولوجی. سمجھ لیا سر, آپ بات اصولی طور پہ ٹھیک کر رہے ہیں. انڈیا پاکستان کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے, اکنومیکلی بہت آگے نکل گئے ہیں, پروگرس کی ہے انہوں نے, کیونکہ کنٹینیوٹی تھی پالیسیز کی. یہ نہیں تھا کہ آج ایک بندہ بٹھا دیا ہے نیا پاکستان, پھر پرانا پاکستان آ گئے. یہ اس طرح کی وہاں پہ یہ جو ہے میوزیکل چیئرز نہیں ہوئی. اینی ویز بہت چلیں, شکریہ آپ کا بلانے کے لیے. ویسے ایک اکانومسٹ کے انٹیلیجنس یونٹ نے میرا خیال ہے پاکستان کو تو اتھارٹیرین رجیم میں ڈالا ہے, انڈیا کو بھی انہوں نے ہائبرڈ میں ڈالا ہے. وہ بھی بڑے سمارٹ ہے, پتہ نہیں کس چکر پہ ڈالا ہے. لیکن اینی ہاؤ تھینک یو ویری مچ باسط صاحب فار یور ٹائم. اٹس آلویز تھینک یو. گریٹ.